ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اینڈ ٹوڈے وی اسٹارٹڈ ود سم ویری ہیوی سبجیکٹس. یقیناً کسی بھی پیرنٹ کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو جہاں پہ نہ صرف اس نے اپنی اولاد کو کھویا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں اس ناگہانی انجانی حادثاتی موت کے حوالے سے. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, لیکن ہم سب ہی آسانیوں کی امید اور دعا کرتے ہیں. ایک آسان زندگی بظاہر جب اس کی خواہش کی جائے تو یہ بڑی پیاری سی بات لگتی ہے, لیکن دا کویسچن از کہ ایک انسان کی ڈیفیکلٹی دوسرے کے لیے شاید راحت کا سامان ہو. یعنی اگر کسی کو لگتا ہے کہ پیسے کی تنگی اس کے لیے مشکلوں کا باعث بن رہی ہے تو وہ کبھی بھی کسی امیر انسان کو دیکھے گا یا جس کے پاس مالی آسودگی ہے تو وہ یہی سوچے گا کہ شاید اس کی زندگی مجھ سے زیادہ آسان ہے. تو کیا آسان زندگی واقعی صرف اور صرف ایک ایلوژن ہے؟ بیکاز اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہر انسان کی زندگی میں ایک مختلف نوعیت کا چیلنج چل رہا ہوگا. کسی کے پاس بہت پیسہ ہے تو شاید اس طرح کی سچویشن میں پھنسا ہے جس میں اپنے کسی پیارے کو کھویا ہے. اگر آپ کے پاس سب کچھ صحیح چل رہا ہے لیکن آپ کی ہیلتھ خراب ہو گئی ہے تو دیٹ ان اٹ سیلف کین بی اے بگ کویسچن. بے شک جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ دوا لی جا سکتی ہے, علاج کرایا جا سکتا ہے, لیکن یو ول آلویز وانٹ ٹو بی ان اے سچویشن جہاں آپ کے لیے آسانی ہے. تو جب ہم اپنے لیے آسانیاں مانگتے ہیں تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آسانیاں بانٹنے والے بھی ہیں؟ کیا ہماری وجہ سے دوسروں کو آسانی ملتی ہے یا نہیں؟ آپ نے کئی ایسی زبردست ہستیوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا تاکہ دوسروں کے لیے راحت کا سامان ہو سکے. ایسے لوگ شہیدوں میں شمار ہوئے, غازیوں میں شمار ہوئے, یا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایسا فلاحی ادارہ بنایا جس کو بنانا کسی جہاد سے کم نہیں تھا, لیکن اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو سوال یہ بھی ہے کہ مشکل اگر اس نیت سے لے لی جائے اپنے اوپر کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہو سکتا ہے یا مجھے تھوڑی دیر کے لیے مشکل سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد راحت ہے, تو کیا پھر وہ مشکل رہتی ہے؟ تو دیز آر سم آف دا کویسچنز دیٹ وی ول ٹرائی اینڈ کور. اس کے علاوہ انڈرسٹینڈ یہ بھی کریں گے کہ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ زندگی کے بڑے چیلنجنگ ٹائم سے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں. اس وقت بھی ان کے لبوں پہ شکر کا کلمہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ سب کچھ ملا ہوا ہے اینڈ چیزیں بڑی آسانی سے چل رہی ہیں. آن دی ادر ہینڈ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بظاہر ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن زبان پہ ہر وقت شکوہ ہے. تو اس کو بھی ذرا آج کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ذرا آپ کو آج کے پینل سے انٹروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عائشہ زاہد موجود ہیں جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں. یقیناً ان کا پرسپیکٹو بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. لوگ کہتے ہیں نا کہ آسانی اور مشکل, اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. تو اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے پیوٹ کریں, وی لرن فرام ہر. بہت شکریہ عائشہ. آپ ہی کے ساتھ امارہ خان ہیں ہوز این آر جے, ہوز اے میڈیا پرسن, تو ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا پرسپیکٹو کیا ہے آن آسانی اینڈ آن مشکل. تھینک یو ویری مچ امارہ. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, طالب مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت زبردست بات کرتے ہیں, ان کی باتیں ہیز اے لاٹ آف ایگزامپلس فرام ریئل لائف اینڈ دیئر فور پیپل کین ریلیٹ ٹو اٹ, بٹ آلسو ویری لرنڈ اباؤٹ سائیکولوجیکل تھیریز اینڈ ادر کانسیپٹس. سو بہت بہت شکریہ طالب. اچھی بات یہ ہے کہ آج ہم سب اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلے عائشہ, لیٹس بگن ود دا مائنڈ سیٹ. لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ پہ مشکلیں پڑتی ہیں, جسٹ یسٹرڈے بلکہ 2 روز قبل جب میں اسلام آباد میں تھی اور ہم ویل بینگ پہ ایک پروگرام کر رہے تھے, تو ڈاکٹر معدت واز دیر ہوز کنسیڈرڈ این اتھارٹی وین اٹ کمز ٹو سوشل بیہیویئرز اینڈ سائیکیاٹری. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین جو نمبرز ہمیں کچھ ڈیٹا کے مطابق پتہ چلتے ہیں کہ پیپل ہو آر ان دا ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی, یا جو ٹف ٹرینز میں رہنے والے ہوتے ہیں, ڈیزرٹس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو مشکل زندگی ہے یہ ان کو مزید ریزیلینٹ بناتی ہے. لیکن پھر ایٹ دا سیم ٹائم دس کوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل, بیکاز یہ سارے سینیریوز سروائیول آف دا فٹسٹ کے ہیں کہ جو آپ کی اور میری زندگی میں جتنی سہولتیں ہیں کہ جی ٹیپ آن کیا, گرم پانی آ گیا, ٹھنڈا پانی آ گیا, ویراز ایک شخص ہے جس کو کوسوں ایک گھڑا لے کر جانا پڑتا ہے اور اس کے دن کے کئی گھنٹے صرف پانی پینے کے پانی میں خرچ ہوتے ہیں. آسانی کیا ہے, مائنڈ سیٹ کیسے ان کا پازیٹیو ہے, اور ہم اتنی آسانیوں کے باوجود اتنے نیگیٹو کیوں ہیں؟ اوکے, فرسٹ آف آل سدرا لیونگ ان کراچی, آئی ڈونٹ نو کس کی زندگی یہاں پہ آسان ہے. ایوری بڈی ہیز اے ویری ٹف لائف گوئنگ آن, بٹ آپ کراچی میں بھی اگر لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھتی ہیں, ایون وتھ سو مینی تھنگس ہیپننگ, somehow or the other people are still positive, people are still hopeful. And I think اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری ریلیجن کا بھی ہے, because our religion, one of the things it teaches us is شکر کرنا, gratitude, ہر وقت الحمدللہ زبان پہ رہنا. That is so helpful in helping you stay positive. So our religion does that, our community does that.
سوال یہ ہے کیا ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ کبھی کبھار اتنی زیادہ پازیٹیو تھنکنگ ہو جائے کہ وہ بھی ہمارے لیے ٹاکسک ہو جائے؟ یعنی آپ دیکھ کر بھی اندیکھا کریں جب چیلنجز کو, رادر دین فائنڈنگ اے سولوشن یو جسٹ ٹیک اٹ ان دا اسٹرائٹ کہ یہ تو ہوتا ہی ہے. دیٹ از وین یو اسٹاپ ایکسپیکٹنگ بیسٹ فار یور سیلف, اینڈ دیٹ از وائی کہ اگر ہم کراچی شہری کی بات کریں تو وہ جو لیونگ اسٹینڈرڈس پوری دنیا میں کہا جاتا ہے لیسٹ لیویبل سٹیز میں ہیں ہم, اور تبھی آپ نے کہا کہ پھر بھی مسکرا رہے ہیں, تو کیوں مسکرا رہے ہیں بھائی, یہی کون کرے گا ان چیزوں کو. There's nothing wrong with staying positive, but that needs to be in a balance. ایک بیلنس ہونا چاہیے where you go like ٹھیک ہے مشکل ہے but I can conquer this, I can do this, rather than saying نہیں سب کچھ ٹھیک ہے, یا اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا جیسے ایک آسٹرچ ہوتا ہے, کوئی شکار کرنے بھی آ رہا ہو تو اپنا ساری زمین میں ڈال لیتا ہے. That's not okay, but it's important to understand کہ اگر میں چاہوں تو میں یہ چیز کر سکتا ہوں یا conquer کر سکتا ہوں. That's a good way to think positively. اچھا, آج بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر میری نظر سے گزری طالب, دس ون آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو. میں انگلش لیڈنگ نیوز پیپر آف پاکستان میں ایک آرٹیکل آیا کہ ایک مووی بنائی گئی, ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی گئی ہے وچ از اسپیکٹیکولر ان دا وے اٹ از کنسیوڈ اینڈ پٹ. اس کا نام ہے جی گو اسکولس کہ, اور یہ خاص طور پہ سندھ کے صوبے میں شوٹ کی گئی ہے کہ یہاں پہ کتنا کلیم ہے, ہمارے آفیشیل ریکارڈز کیا کہتے ہیں کہ کتنے اسکول ہیں, کتنے اساتذہ ہیں, کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں. لیکن جو ڈاکیومنٹری بنی ہے جو اس کے راز پہ سے پردہ اٹھاتی ہے کہ دراصل بہت سارے اسکولز بند ہیں, اینڈ یو نو دے آر اونلی گو اسکولز. حیرت کی بات یہ ہے کہ سندھ بورڈ آف سینسر نے اس کو اپروول ہی نہیں دی ہے کہ وہ پاکستان میں بلکہ سندھ میں وہ ویو ہو سکے. شوٹ یہاں پہ ہوئی ہے, مسئلہ یہاں پہ نشاندہی کی جا رہی ہے, لیکن یہ جو مشکل حالات ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اس پہ پردہ ہی رہنے دیں, پردے میں رہنے دیں اس کو. بالکل, تھینک یو سو مچ بلانے کے لیے سدرا. اچھا بالکل یہ ضروری چیز ہے, ایسا ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, بیکاز لوگوں کو اتنی ٹاکسیسٹی نہیں دکھا سکتے نا, لیکن ملک میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے. ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ آپ آ کے بولیں کہ جی کچھ اسکولس تھے اور اسکول گوسٹ ہوئے ہوئے ہیں, وہاں پر لوگ نہیں ہیں. بالکل, لوگوں میں تفرقہ پھیل سکتا ہے, ادارے بدنام ہو سکتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو جاتی ہے وہ بات, کچھ کرنا پڑ جائے گا. میں کہتی ہوں کہ پھر آپ کو ویک اپ کال ہو جائے گی نا, آپ پہ ایک اسپاٹ لائٹ آ جائے گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آج کل روش یہ ہے کہ اگر میڈیا کسی چیز کو ہائی لائٹ نہ کرے تو پرابلم ہی نہیں لگتی. ٹرو. اچھا, میڈیا اگر زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے تو اگین وہاں پر بھی میڈیا کو بڑا بیک لیش فیس کرنا پڑتا ہے. اگین اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اور یہ سوال آتا ہے کہ جی اگر میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو کون کرے گا. ناؤ آئی بلیو کہ صرف ایک میڈیا ہی ایک وہ میڈیم نہیں ہے. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم سوشل میڈیا بھی اور لوگوں میں بھی اتنی اویئرنیس ہے دیٹ دے نو دا ریالٹی. انیشیلی ٹی وی کو ہوئی ایک اونلی میڈیم کیوں کہا جاتا تھا, بیکاز لوگوں کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا ابلاغ کے لیے. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم لوگوں کے لیے ذریعہ ابلاغ بہت سارے ہو چکے ہیں. اب آپ کے پاس ایک موبائل ہے جو آپ کے گھر پہ گئے ہیں نا, آپ اس سے بھی اگر ایک ویڈیو شوٹ کر کے ڈالتے ہیں سو یو نو کہ اس کی ریچ کتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ناؤ آئی تھنک کہ اب وہ جو ریالٹیز ہیں جس کو شاید ہی پرانی روش ہے کہ سچ کو جتنا ہو سکے اتنا دبا دو, چیزوں ریالٹیز کو جتنا ہو سکے اتنا دبا دو, سو دیٹ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے, لوگ شاید آپ کی آنکھیں نہ کھول سکیں, اویئرنیس نہ پیدا ہو سکے. بٹ ناؤ آئی بلیو دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم جو جیسے سے نئی جنریشن آ رہی ہے, نئے لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے, لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا, یہ تو ہم نے چلے میکرو لیول کی بات کی, لیٹس کم ڈاؤن ٹو دا انڈیویجول لیول, کیونکہ بلڈنگ بلاکس تو وہی ہیں نا. آپ لاکھ کہہ لیں, میڈیا لاکھ کہہ لیں, کوئی آپ کو سیاستدان یا گورنمنٹ آفیشل آ کے لاکھ کہہ لے کہ سب چیزیں صحیح ہیں, وٹ یو فیلنگ ان سائڈ از یور اونلی ریالٹی. وہی آپ کے لیے سچ ہے اور باقی سب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فریلز اٹیچڈ ہیں, ارد گرد باتیں ہو رہی ہیں, بٹ آپ اس سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمارا ایک انسان جب اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اس کو لگے کہ میری زندگی بہت مشکل ہے, عام طور پہ وہ کس سے کمپیئر کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں سے کمپیئر کر رہا ہوتا ہے, رشتہ داروں سے کر رہا ہوتا ہے, ٹی وی پہ سیلیبریٹیز سے کر رہا ہوتا ہے. کس کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مائی لائف از ورس دین دیم؟ میرے خیال سے سب سے کر رہا ہوتا ہے, فرینڈ سے بھی کر رہا ہوتا ہے, ریلیٹیو سے بھی کر رہا ہوتا ہے. ہر کسی کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اتنی ورسٹ کنڈیشن میں کیوں ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھیں, نیچے لوگوں کو بھی دیکھیں. دیکھیں, جب ہمیں بلیو ہوتا ہے نا, ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہم شکر نہیں کرتے کہ ہم جس حال میں ہیں الحمدللہ ہم اچھے حال میں ہیں. ہمارے پاس صحت ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں, نعمتیں ہیں نا, ہمارے پاس صحت ہے, ہمارے پاس سکون ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے دو چیزیں مانگے, صحت اور سکون. آپ کے پاس یہ ہے الحمدللہ. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے, آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو لوگوں کے پاس ہیں اس وقت, تو آپ کے پاس جو ہے صحت اور سکون, یہ بیٹر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں, یہ میری سوچ ہے نا, میری. I'd like to add something here. Unfortunately ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ
ہر صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنے فون پر انسٹاگرام پر جا کے لوگوں کی اسٹوریز دیکھتے ہیں, Exactly, لوگوں کی ہاں. ہائی لائٹس دیکھتے ہیں. اینڈ واٹ ہیپنز از ہر کوئی وہاں پہ اپنا بیسٹ سیلف پورٹری کرتا ہے, ایون اف دیٹس ناٹ دیئر ڈیلی لائف, دیٹس ناٹ دیئر ایوری ڈے لائف. وی اونلی پوسٹ جب ہم اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں. اینڈ دین وین دیٹ ہیپنز وی تھنک یار اس انسان اس کو تو جب دیکھو یہ خوشی ہوتا ہے, بٹ وی اونلی ایور پوسٹ وین وی آر ہیپی ایز ویل. دیٹس ٹرو. اچھا, اس میں 2-3 جو بڑے اہم سوال ہیں لیکن سمپل بھی ہیں اور ہمارے ارد گرد بھی ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. زندگی میں آسانی کس کس چیز سے آتی ہے؟ بڑے اہم پلرز کے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. صحت ہے تو جب تک آپ کی صحت چلی نہیں جاتی نا, آپ کو شاید اس کی قدر نہیں ہوتی. جب آپ کوئی پرابلم, لنگرنگ پرابلم ڈسکور کرتے, وہ کہتے ہیں نا یو مے ہیو 10 پرابلمس بٹ ونس یو ہیو اے ہیلتھ پرابلم دیٹس دی اونلی پرابلم دیٹ یو ہیو. تو وہ ایک ترجیحات اپنے آپ میں خود شفل ہو جاتی ہیں. دوسرا جو ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ ہو تو کیا مشکل ہے, پیسہ ہو تو خوبصورت لگ سکتے ہیں, لیکن کیا پیسے سے آسانی اور خوشی اور سکون خریدا جا سکتا ہے؟ دیٹس اے کی کویسچن. اور پھر محبت, یہ تیسرا روگ ہے جی جو سب کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ اگر ایک محبت کرنے والا شخص, بے لوث محبت کرنے والا کوئی مل جائے تو میری کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جائے گی. چاہے ہمیں خود احساس ہونا ہو کہ ہم خود کیسے انسان ہیں, یعنی آر وی پیپل ہو ڈیزرو لو, آر وی لونگ پیپل؟ سو دیز آر سم آف دا کی کویسچن جس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا, کون سی چیز آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آتی ہے؟ اس کا میرے خیال میں پرسنل میرا اس کا جو جواب یہ ہے کہ دعائیں. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں سمیٹیں, چاہے وہ آپ کی والدین کی ہوں اور کسی شخص کی ہوں. کسی کا آپ بھلا کریں, آپ کی زندگی میں آسانی آتی ہے. بٹ وی آلسو آل گیٹ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. اب ذرا سب سے پہلے اگر عائشہ آپ سے پوچھوں, بیکاز یو گیٹ اے ہوسٹ آف کلائنٹس, ینگ اولڈ آل ایج بریکٹس, اور وہ مختلف اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہوں گے. واٹ از دا کامن پیٹرن یو سی؟ کیونکہ عبوری طور پہ جب ہم پالیسی میٹرز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں سب کو ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے کہ او پیسے نہیں ہیں, ریسورسز کم ہیں. لیکن وین دے کم ٹو یو, واٹ از دا نمبر ون پرابلم دیٹ دے رپورٹ؟ اوکے, آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک پرابلم سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ سے آئی وڈ سے دیٹ اے لاٹ آف پیپل کم اینڈ سے یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. اینڈ فار می آئی ایم سینگ کلائنٹس آل ڈے لانگ, تو میں واقعی دیکھ رہی ہوں کہ وہی ایشو شاید واقعی میں 3 اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور میں نے اسی دن سنا ہے. بٹ ایوری بڈی فیلس کہ یہ جو بھی پریشانی ہے, جو بھی چیز ہے, اٹس اونلی ہیپننگ ٹو می. پرابلمس اف آئی کم ٹو دیٹ, آئی تھنک ایوری بڈی فیلس کہ others aren't kind to me. جو آپ اتنی دیر سے بات کر رہی ہیں, کسی نہ کسی میرا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, میرے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. سو اب وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی پیرنٹ ہو, کوئی لوڈ ون ہو, آپ کا اسپاؤس ہو, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میرے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے. اور آپ اتنی پیاری بات کر رہی ہیں اتنی دیر سے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی دے ول ریسیو دیٹ کائنڈنس, اور ان کا بھی دل کرے گا کہ اس انسان کے ساتھ. اچھا, اگر یہ نہ بھی ہو, جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ جو اگر آپ کا پین پوائنٹ ہے نا کہ یار مجھے کوئی توجہ نہیں دے رہا, اس سے تو آپ کی توجہ ہٹے گی نا. اچھا, ایک ہمارا یہی سوال اگر میں تمہارے پاس لے کے آؤں کہ a lot of times people think, یا آپ کو مشورہ دے گا اگر آپ اپنے دوست سے کوئی اپنی پریشانی شیئر کر رہی ہیں کہ یار اس بارے میں زیادہ سوچو نہیں. یہ کہنا جتنا آسان ہے کرنا اتنا ہی مشکل ہے. اگر کوئی انسان بار بار ذہن میں سوچ رہا ہے کہ یار یہ میری پرابلم ہے, یہ میری پرابلم ہے, تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گی؟ ہاؤ ٹو ناٹ تھنک اباؤٹ دا پرابلم, اور ہاؤ ٹو ریلیو یور سیلف, اپنے آپ کو اس وقت راحت کیسے دیں؟ دیکھیں, آپ کا جو درد ہے, آپ کی جو تکلیف ہے, وہ آپ کی ہی رہے گی, وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. وہ اس طریقے سے, اچھا آپ کو صرف 2 لوگ سمجھ سکتے ہیں نا اس دنیا میں. ایک وہ جو آپ کے دوراہے سے گزرا ہو, جو آپ کے دور سے گزرا ہو. ایک وہ جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو, ہے نا. مجھے ایسا لگتا ہے پہلے والے بھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے. ہی اور شی ول دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اپنی میرج کی پرابلم لے کے یا تو اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں یا کسی دوست کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنے تئیں اس کا کوئی سولوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ دے آر اونلی پروجیکٹنگ. ایکچولی ہم نیگیٹو سوچتے ہیں نا, ہم جس نیگیٹو دور سے گزرے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سامنے والا بھی وہی سب کچھ سہے گا. ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہر کسی کا نصیب الگ الگ ہے. اگر کوئی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے, ایک سی او ہے, اس کے پاس کتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے نصیب ایک ساتھ جڑتے ہیں. نہیں, ہم کسی ادارے میں کام بھی کرتے ہیں نا تو سب کے نصیب ایک ساتھ جڑتے ہیں. ہم یہ کہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ سامنے والے کے ساتھ بھی ہوگا. ارے اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے نا, پازیٹیو بھی تو سوچو. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک ہی جیسے حالات ہیں, اگر کہا جا رہا ہے اکانومی خراب ہے, تو اسی اکانومی میں آپ یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی اگر کوئی
करप्ट इंसान है या चीटर इंसान है सिर्फ ही इज़ डूइंग वेल. There will be people who are benefiting in this society as well. I know of people जिनका अगर मिडल ईस्ट की बात की जाए वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, इसके बावजूद उनको अपने घर की अच्छी कीमत मिल भी जाती है, पैसे टाइम पे भी मिल जाते हैं. तो नसीब का भी इसमें बड़ा खेल होता है. पहले एक कॉलर हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग चित्रा इकबाल. गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्लैड टू सी अमारा खान, क्योंकि मैं काफी रेगुलर कॉलर एफएम का. और अमारा की खास बात ये कि बहुत शुक्रगुजार है, मुझे इतना अंदाजा है और बहुत अच्छा इनकी ह्यूमन नेचर के बारे में ऑब्जर्वेशन है. तो अमारा को बहुत सलाम हो मेरा, वैसे सबको ही सलाम हो, लेकिन अमारा को खास तौर पर सलाम. सिद्रा, बात ये है कि वाकई आप सही कह रही हैं. इंसान की नेचर का ये हो गया कि असल में मैं जो रियलाइज करता हूँ ना कि दुनिया में जो इतनी फ्रीक्वेंटली चीजें चेंज भी हो रही हैं, आती जा रही. आज आपने एक मोबाइल खरीदा, उसके बाद वो पुराना हो गया. यानी एक दौड़ है, एक नेवर एंडिंग रेस में हम लग गए, ठीक है ना. अगर आप इस रेस में लग जाए तो आप कभी भी अपनी चीजें पूरी नहीं कर सकते. आपको सब्र कहीं ना कहीं ठहराव अपनी जिंदगी में लाना पड़ता है. तो अगर फिर होता क्या है कि जब आप चीजें हासिल नहीं कर पा रहे होते, आप अपने इवन घर में भी आपके बीवी बच्चे आप उनको कुछ चीजें अपडेट नहीं कर रहे होते, तो मेरे ख्याल में फिर वो आपसे इतनी तवक्कात रखते हैं, तो आप फिर आप उनकी नजरों में आपकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है. ये तो मैंने फील की इस चीज को. अब कहाँ हम आके रुक सकते हैं, कहाँ ये रुक सकते हैं कि भाई अब आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चीजें करें, ठीक है. जरूरी है, पहले भी लोग होते हैं ना, अब जो ये चीजें तशहीरबाजी इतनी ज्यादा हो चुकी है, और इतना एक आदमी जो पहले कभी भी मैंने जितना डिफरेंस क्लास में लोग अपने हिसाब से चलते थे, अब उस दौर में हर कोई शामिल हो गया. आप उसके पास हो या ना हो, तो कभी भी आप सब्र कनात हासिल नहीं कर सकते. मेरा सवाल सबसे यही है कि देखिए, इस दौर के अंदर आप बहुत तेज दौर है, अब चीजें जदीद चीजें आ रही हैं. पहले एक फर्नीचर ले लो तो सालों साल चलता था, आप वो चेंज करनी पड़ती है. अब हम इस मुकाबलेबाजी के अंदर हम थक चुके हैं, ठीक है. एक मर्द है या औरत कोई भी काम कर रही है तो उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है. अब हम अपनी जिंदगी में ठहराव किस तरह ला सकते हैं, हम इसको ब्रेक कैसे लगा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच याया. मुझे वैसे लग रहा था आपके सवाल ही में ब्रेक नहीं लग रहा, तो जिंदगी में तो बहुत बात की बात है. तालिब, इस पे मशवरा आप दें, बताएं जरा. जिंदगी में लाइक ठहराव, जो याया साहब ने बोला, आई बिलीव कि जिंदगी में ठहराव आना, लाइक मुझे नहीं लगता आना चाहिए. मैं उस आइडियोलॉजी का मानने वाला हूँ जो हमेशा ये बात कहती है दैट यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ. With every passing day you should have new challenges, वरना life will be get monotonous. हाँ, अब आप उस चीज़ों पर आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, वो एक सवालिया निशान होता है. लेकिन तालिब, मेरे ख्याल में इनका सवाल ये था, इट्स नॉट दैट कि आप भागे नहीं या आगे नहीं बढ़ें या चीज़ों को बेहतरी की तरफ ना लेके जाएं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप सिर्फ भाग रहे हैं, देयर इज़ नो रिकवरी टाइम, देयर इज़ नो टाइम टू एंजॉय द थिंग्स दैट यू हैव अचीव, देन दैट्स आल्सो टॉक्सिक, राइट? Yes, it gets toxic actually. Because at the same time ना sometimes हम जो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं या फिर जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, हमें बड़ा फैसिनेटिंग लगता है उस तरह का इंसान जो सिर्फ अपने गोल्स के पीछे भागे जा रहा है. एंड एट द सेम टाइम वो बिल्कुल जैसा हम घोड़े को देखते हैं ना कि ना उसको दाएं का कुछ दिखता है ना उसको बाएं का कुछ दिखता है. लाइक इट्स जस्ट स्टे फोकस. आई बिलीव कि हाँ, स्टे फोकस होना लाइफ में ज़रूरी है, बट अगेन अगर आप नहीं होंगे सो आपका फोकस भी शटर आउट करता रहेगा. हम जो अभी बात भी कर रहे थे सिद्रा अबाउट कंफर्ट एंड अबाउट पीस, आई ऑलवेज से कि हमने एक बड़ा चीज़ सुनी है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मनी कैन बाय कंफर्ट. हाँ, मनी कैन बाय ईज एंड कंफर्ट. और आज जो ना आई थिंक कि हम थोड़ा सा पिवट कर गए टूवर्ड्स हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट, जो कि आसानियों का हिस्सा है, लेकिन अभी हम आसानी की बात कर रहे हैं. लेट्स ऑल्सो लुक एट द मॉरल्स इन दिस. आयशा, जैसे मिसाल के तौर पे हमें पता है कि अगर सीधे रास्ते से हमने कोई काम कराना है, कोई कानूनी कार्रवाई करानी है, तो यूँ लाइन में लगेंगे, ये टोकन लेंगे, इसकी इतनी फ़ीस होती है. बट देयर आर टाइम्स वी आर रेडी टू गिव एक्स्ट्रा मनी फॉर कन्वीनियंस, फॉर स्पीड. यार कोई और मेरी जगह ये जाके फिल कर दे. एजेंट्स हैं, कमीशंस लेते हैं लोग, और यही नहीं कि इलीगली लेते हैं, कुछ चीज़ें लीगली भी होती हैं. तो जहाँ जहाँ आसानी मिले उसको ले लेना चाहिए, या खामखा अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि एक पुराने प्रिंसिपल्स हैं. आप देखें ना, अब हमारे घरों में ब्लेंडर है, लेकिन कुछ होंगे ऐसे लोग आपके भी घर में, आपके भी ख़ानदान में, जो कहते हैं नहीं, सिलबट्टे की चटनी में जो मज़ा है वो इस आसानी वाली मशीन में नहीं है. तो फिर आप क्या कहेंगे? आई थिंक लाइफ बहुत टफ हो चुकी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो जहाँ जिसको जिस चीज़ में आसानी मिलती है ले भाई, बिल्कुल.
एब्सोल्युटली। सो जहाँ जहाँ आप जज किए जाते हैं आसानी के ऊपर, तो उस वक्त कैसे जवाब दें? जैसे आई नो ऑफ पीपल जिसमें घर में कोई बुजुर्ग खातून होगी, वो इस बात पे बुरा मनाएगी, भाई हमें तो इतने नौकर चाकर की सहूलत नहीं थी, हम तो वॉशिंग मशीन से नहीं, हम तो हाथ से कपड़े धोते थे, फलाना ढिमाका। तो उस वक्त क्या करे इंसान कि भाई अगर मेरे दौर में ये आसानियाँ हैं तो क्या मैं इनको मना कर दूँ? नो, एब्सोल्युटली नॉट। और शायद कभी कभार इन बातों का आप हंसते मुस्कुराते इग्नोर करके भी जवाब दे सकते हैं, एंड यू कैन से काश आपके लिए भी होती, चलें अब आ गई हैं आसानियाँ, चलें आप भी इनका फ़ायदा उठा लें आप, एंड जस्ट पिवट फ्रॉम द टॉपिक। हर चीज़ का ना जवाब देना ज़रूरी है, ना उसमें उलझना ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी रिजेंटफुल ही हो रहे हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं। मुझे लगता है कि इसमें एक गैप हमारा ये भी है कि जितनी ये न्यू टेक चीज़ें हैं ना, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें अपने आप को एज अ सीनियर सिटीज़न, इट इज़ फोर्सिंग यू टू रीलर्न थिंग्स, और पहले वाली चीज़ों को अनलर्न करना और नई चीज़ों को लर्न करना ये उनको शायद मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप प्यार से, तवज्जो से उनको वो चीज़ सिखा सकें तो कोई हर्ज नहीं है कि कोई 60 साल का 70 साल का इंसान ई बैंकिंग भी कर सके, ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर सके, इन गैजेट्स को इस्तेमाल कर सके। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर दौर के साथ ना अपने आप को ढाल लेना चाहिए। पुराने दौर में जो लोग थे हमसे पहले, उनके पास जो फैसिलिटीज़ थी वो उनको अवेल करते थे, ठीक है। हमारे पास जो अब फैसिलिटी है वो हम उसे अवेल करते हैं। बिल्कुल। आसानियाँ अगर हैं तो आप आसानियों को अवेल करें, अपने आप को मुश्किलात में मत डालें, बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी को आसान करें। लाइफ ईजी है। अच्छा, पता है क्या, जहाँ तक आपने दुआओं की बात की थी ना, मैंने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया। देखें, आप ज़िंदगी में ना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो आप दुआएं मांगें मत किसी से भी कि मेरे लिए दुआ करना, ये मेरा काम आसान हो जाए। मैं कहती हूँ आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें, वो ख़ुद आपके लिए दुआ करे, वो दुआ लगती है फिर, ठीक है। आप पॉजिटिव रहें, अपने इनर को क्लीन रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जैसे जैसे हमारा नज़रिया होता है, जैसी हमारी सोच होती है, हम वैसे सामने वाले को देखते हैं। अगर हम नेगेटिव हैं तो हम नेगेटिव ही देखेंगे। और ये चीज़ें बिल्कुल अजीब सी लगती है मुझे कि हमारे दौर में कि सिलबट्टा था, हम हाथों से कपड़े धोते थे, हम सारी ऐसी चीज़ें करते थे, तो आप भी हम वही पैदल करें। स्कूल जाया करते हम थे। पैदल जाते थे, तो हमने ये गाड़ी चीज़- नहीं रखी ताकि हम ये हो जाए। बसों में भी जाते थे। एग्जैक्टली। तो हमें अब स्ट्रीट लाइट के ऐसा नीचे नहीं बैठ के है। पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो यानी अब ऐसा नहीं अभी है। भी वही वैसे ही मसाइल हैं कई जगह, तो लाइट अभी भी नहीं आ रही है। स्ट्रीट लाइट अभी हमारे पास नहीं है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, अब आपके पास सोलर लाइट है, अब आप उसका Yes. इस्तेमाल देखिए, कर सकते हमारे हैं। खानों का भी प्रॉब्लम है ना। पहले ग़िज़ा बहुत अच्छी थी, पहले पानी बहुत अच्छा था, अब हमारे पास उस तरीके से पानी भी नहीं है। अच्छा, ये अब एक नया टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आऊँगी दोबारा। पहले ज़रा एक कॉलर से बात कर लेते हैं। आज पता नहीं बिलाल को चाय वाय नहीं मिली है, बहुत गुस्सा भी आया हुआ है, तो ज़रा कॉलर से बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, आशिक एडवोकेट बोल रहा हूँ और हाई कोर्ट से। जी सर, क्या कहेंगे? मैं भाभी ये भी प्रोग्राम देख रहा हूँ। वैसे तो मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपके टॉपिक बड़े अच्छे होते हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपका चल रहा है। जी सर, ये मुझे बताइएगा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ आसानी हो, आसानी ले लेनी चाहिए और उसको अवेल करना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने ज़िक्र मशीनों का, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स का किया, लेकिन जो चीज़ें बज़ाहिर आसानी बन के हमारी ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन अब देयर इज़ इनफ रिसर्च, इनफ डेटा दैट टेल्स अस कि एक्चुअली वो कन्वीनियंस नहीं थी, वो आपके लिए मुज़र सेहत है। मिसाल के तौर पे फ़ास्ट फूड, मिसाल के तौर पे कन्वीनियंस गुड्स, यानी जो हमें कोलास, कैंडीज़, कैंस में चीज़ें, प्रोसेस फूड मिल रहा है। ये आसान तो बड़ा लगता है कि पैकेट खोला पराठा आपके सामने, पैकेट खोला आपने चिप्स बना लिए, लेकिन ये कन्वीनियंस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इनकन्वीनियंस है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमने वाकई शुक्रगुजारी छोड़ दी है, बिल्कुल है नी? जी। हम ज्यादा ना लालची हो गए अब। हाँ ज्यादा। जी। जो पहले लोग थे ना, वो लालची नहीं थे। सही। वो ज्यादा शुक्रगुजारी करते थे, जो अल्लाह ने दे दिया शुक्र करते थे। अब हमारे में आ गया है कंपटीशन। जी। वो कंपटीशन के चक्कर में हमने शुक्रगुजारी छोड़ दिया है। मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो नेमतें अल्लाह ने दी है उसका शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाना साहब कॉल करने के लिए। तालिब, यही सवाल आपसे कि सो कॉल जो हमें कन्वीनियंस लगती है, वो असल में है तो इनकन्वीनियंस इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा सिद्रा, इसके साथ ना एक और अटैचमेंट, दैट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ। शायद अभी ना हमें बहुत शौक हो गया है चीज़ें फ़ौरन
چاہیے گا. کوئی اگر ہاں اگر آپ کسی گروسری آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ 15 منٹ میں آپ کے پاس چیز آ جائے گی, 20 منٹ میں آپ کے پاس چیز آ جائے گی. آپ کو کھانا چاہیے تھا تو ناؤ یو نو دا ریالٹی کہ اب آپ کے پاس فاسٹ فوڈ اویلیبل ہے. جو جناب علی لائک اب قورمے کو 8 گھنٹے نہیں پکانا ہے, اب 10 اچھا گھنٹے یہ کی بہت محنت نہیں امپورٹنٹ چاہیے. بات ہے, اور اس کی وجہ سے شاید دوسرے کی محنت کی قدر بھی کم ہو گئی ہے, کیونکہ جب بھوک لگی, جب دل چاہا پیزا منگا لیا, برگر منگا لیا. پہلے ہم سوچتے تھے نہیں یار صبح سے کھڑے ہو کے امی نے کھانا پکایا ہے تو ان کی ایفرٹ ڈلی ہوئی ہے, ہاؤ کین آئی سے دیٹ. تو ہم تھوڑے انسینسٹیو بھی ہوتے جا رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز فریال بات کر رہی ہوں, ویڈیا ٹاؤن لاہور سے نا. جی میم کیا کہیں گی؟ جی آپ کا ٹاپک میں دیکھتی روز نا لائیو, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, آپ بہت کی شکریہ. بہت اچھا ٹاپک روز سے روز نا, Thank بہت you. اچھے ٹاپک پہ آپ کی بات چیت ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا تعریف کرنے کے لیے. مجھے بتائیے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آسانیاں زندگی میں لانی چاہیے اور ہر ایک کو اپنی زندگی بہت مشکل لگتی ہے, کیا کہیں گی اس بارے میں؟ مشکل اس لیے رہتی ہے کیونکہ ہم اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیا ہے نا. ہم صحیح. کہتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ جو چیز مل جائے ہم اسی پہ توقع کرتے ہیں نا, ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جہاں سے آسانی سے ہمیں ہر چیز مل جائے پرووائڈ ہوتے ہیں, ہم اللہ کو بھول گئے نا اپنی چیزوں کے پیچھے, خواہشوں کے پیچھے نا. بالکل تو صحیح میں کہہ رہی کہتی ہیں. ہوں جو اللہ توکل کر سکتا ہے وہ کوئی انسان یا کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا سے سیلف انفلکٹڈ پین جو ہوتا ہے, یعنی اپنے اوپر خود مشکل طاری کرنا یا مشکل کے بارے میں اتنا سوچنا کہ اس کا کوئی حل تلاش نہ ہو. آخری کیونکہ 5 منٹ ہیں تو میں اپنے تینوں پینلسٹ سے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی پیاری سی مفید سی صلاح لینا چاہوں گی کہ اگر کوئی ان کے پاس آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ زندگی کو آسان کرنے کا کوئی فارمولا بتا دیجئے تو ان کی صلاح ان کے لیے کیا ہوگی؟ لیٹس بگن ود یو طالب. اوکے, زندگی کو آسان کرنا ہے تو اس کا بہت بیسک سا رول ہے, دیٹ از کہ موو سلولی اینڈ موو آرام سے. آئی بلیو کہ درخت کبھی بھی جلدی نہیں اگتے, ریلیشن شپس کبھی بھی جلدی نہیں بنتے, بہت ساری چیزیں جلدی نہیں گرو ہوتی. اف یو وانٹ دیٹ تھنگ انسٹنٹ سو یو ہیو ٹو بی لائک کہ اس کے ساتھ بہت ساری مضر چیزیں بھی آ رہی ہوں گی. یو وانٹ پیس ان یور لائف سو جسٹ ڈو ون تھنگ, دیٹ اسٹاپ فوکسنگ آن دی ادرز لائف اینڈ اسٹارٹ فوکسنگ آن یور اون لائف. اور وہ جو سوشل میڈیا والا لائف ہے نا, پلیز ٹیک اٹ ایز اے سوشل میڈیا تھنگ, ٹھیک ہے, اس کو ایز اے ٹول ہی سمجھے رادر کہ اس پر اپنی زندگی انویسٹ کر دینا, یا پھر اس بات کی ہائپوتھیسس کرتے رہنا کہ یار کتنی خوبصورت زندگی ہے, مجھے بھی ایسا کچھ چاہیے. اور اگر کبھی کوئی اپنا غم بتا دے بھولا بھٹکا سا, I'm so sorry for that, تو پھر ہمارا کمپٹیشن رن اپ ہوتا ہے, تو دین ول لائک کہ نہیں تمہارا غم کیا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں اصلی غم ہوتا کیا ہے. تو میں میری اسٹوریز ہی نہیں پتہ ہے نا تمہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی مشکل لے کے آپ کے پاس آتا ہے نا تو پہلی چیز آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی مشکلیں گنواتے ہیں اور یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار جب میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو. سدھر, I just want to add a little one thing. ایک نا سوال بہت زیادہ لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی ریگریٹ, کوئی زندگی میں کوئی ریگریٹ باقی ہے. آلویز فیل کہ جس ریگریٹ ہونا زندگی میں شاید خدا سے ناراضگی مول لینے کے برابر ہوتا یعنی ہے. ایک اپنے آپ میں سیلف اسیوم کرنے کی بات کہ بھائی میں شاید ریزلٹس کو بدل سکتا تھا, دیٹس ناٹ ٹرو. خیر جی, وقت کا مقابلہ سخت. امارا جی آپ کی صلاح, آپ کا مشورہ کیا ہوگا ان کے لیے کہ زندگی آسان کیسے کی جائے؟ زندگی میں آسانیاں, صبر, شکر, اور دیکھیں دنیاوی کاموں کو ہم لے کے چلتے ہیں, آپ تھوڑا دین کی طرف بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو بھی ترجیح دیں. آپ نماز پڑھیں, آپ اللہ پہ یقین رکھیں, توکلت علی اللہ. اللہ پاک سب آسانیاں پیدا کرتا ہے, لیکن یہ آپ کے اپنے اوپر ہے نا کہ آپ کا بلیف کتنا اسٹرانگ ہے. کوئی ایک تو ہے نا جو پورے نظام کو چلاتی ہے, اس نے آپ کو پیدا کیا ہے, اس نے آپ کو فیملی دی ہے, ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کی ہیں, فیسلٹیز دی ہیں, آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے, تو آپ کو سکون وہیں پہ ہی ملے گا, وہیں تلاش کریں. بالکل صحیح, بہت شکریہ, یہ بڑی زبردست ایڈوائس ہے. عائشہ, اینی پریکٹیکل ٹپ فار پیپل ٹو بیکم ایزی آن دیم سیلوز اینڈ ان لائف؟ دیکھیں سدرا, واٹ وی کین ناٹ چینج آلویز از آر لائف. لائف جو ہے اس کی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ تو وہی رہیں گے. دا اونلی تھنگ وی کین چینج از آر پوائنٹ آف ویو. ہم اپنا نظریہ بدل سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ناٹ سینگ کہ آپ یہ بولنا شروع کر دیں کہ نہیں سب کچھ پازیٹیو ہے, سب کچھ اچھا ہے, ایوری تھنگ از فائن, یا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف یو سے دیٹ آل رائٹ تھنگز آر ڈیفیکلٹ, لیکن اس سے پہلے میں اس سے مشکل چیزوں سے بھی گزر چکا ہوں, اینڈ آئی ہیو فیس دوز, تو میں ان کو بھی فیس کر لوں گا. زبردست. یا اگر ابھی میرے پاس سولوشن نہیں ہے تو میرے پاس سولوشن آ جائے گا. اینڈ کین یو گو تھرو ڈیفیکلٹ ٹائمس
कैन दे गो बाय ईजियर अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो? यानी मुश्किल तो मुश्किल होती है, लेकिन जैसे बीमारी में लोग कहते हैं कि विल पावर का इम्तिहान है, माली अगर मुश्किल है तो उसमें आपके सब्र का इम्तिहान है, अगर कोई और आजमाइश आई है तो इट इज़ बेसिकली अ टेस्ट, बट कैन अ पॉजिटिव माइंडसेट मेक योर टेस्ट ईजियर? आई थिंक डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। देखिए, हम जिस तरीके का हमारा माइंडसेट होता है, हम उन्हीं चीज़ों की तरफ फोकस रखते हैं अपना। अगर मैं ये सोचूंगी यार आज तो कुछ बुरा ही होना है, तो मैं हर वो छोटी छोटी इनकन्वीनियंस को ज़्यादा ऑब्जर्व भी करूँगी और अपने सर पे तारी भी करूँगी। दैट देखा, मुझे पता था कुछ बुरा होना है, कुछ बुरा हुआ और बुरा हो गया। एग्जैक्टली। सही। ऑल्टरनेटिवली इफ़ यू लुकिंग फॉर स्मॉल पॉजिटिव थिंग्स कि नहीं यार इट्स ओके, अभी बुरा हुआ है, मे बी आगे का दिन अच्छा हो, तो फिर कोई छोटी सी भी अच्छी चीज़ होगी, कोई आपको बोलेगा देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो आज, यू विल पिक अप ऑन दैट एंड यू विल इंटरनलाइज। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बहुत शुक्रिया आयशा, अमारा एंड तालिब। मैं कल यही सोच रही थी कि अभी हमारी तस्वीर पे अगर 10 लाइक्स आ जाते हैं हम उससे भी खुश नहीं होते, लेकिन इमेजिन करें कि 10 लोग अगर आपको दिन में रुक कर आपकी तारीफ़ करें तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इसी तरह 100-200 लाइक्स जब आप उसको एक्चुअली विजुलाइज और क्वान्टिफाई करेंगे, दिल बी टेंस ऑफ पीपल हु लाइक यू। तो इसी तरह छोटी छोटी आसानियों का अगर आप शुमार करना शुरू करें तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतों से बिन मांगे अता किया है। सो लेट्स पुट आवर माइंड्स टू इट एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी वेलकमिंग मोर ईज़, मोर आसानी इन योर लाइफ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।